بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مضاف کے قانون پہ بحث ہونے کے بعد اس کے ابواب شروع کر رہے ہیں۔ پہلا باب ہے ہمارے پاس سبق نمبر 133 میں، اور یہ صرف صغیر ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعلا یفعل ہے۔ جیسے المدۃ، تو مضاف میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہوتا ہے، تو یہاں مادہ اصلی جو ہے میم دال دا، دال دو دال ہیں، عین کلمے میں بھی دال، لام میں بھی دال، تو یہ مدہ المدہ تو اس کا مصدر آ گیا۔ یہاں پہ ہم 3-4 چیزیں سمجھیں گے۔ پہلے تو صرف صغیر کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے پہلے باب افعال احمر یحمر اس میں بتا دی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ ہے مد یمد مدن فهو ماد ومد یمد مدن فذاک ممدود۔ اسی طریقے سے ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، ساری ترتیب وہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ترتیب آ جاتی ہے، جزم کی وجہ سے صیغے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پہلے تو ہم نے 3 صیغے پڑھے تھے، یعنی کہ ادغام کی وجہ سے حرکت فتح بھی دینا، حرکت کسرہ بھی دینا، یا ادغام کو توڑ دینا۔ یہاں عین کلمے میں ضمہ کی وجہ سے چوتھا صیغہ بھی معلوم میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں کل بتا دیا تھا کہ عین کلمہ مضموم ہو تو آپ ادغام کرتے ہوئے آخری حرف کو حرکت ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یوں ہم پڑھیں گے لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد۔ مجہول میں اسی طرح 3 صیغے، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدد۔ تو ان کے پڑھنے کی ساری ترتیب وہی رہے گی کہ مفرد کے صیغے میں ہم نے یہ 4 صورتیں پڑھنی ہیں، اور مفرد کے علاوہ جو تثنیہ جمع کے صیغے ہوں گے ان کو اپنے حساب سے اپنی جگہ پڑھنا ہوگا۔ فرض کرے ایسے ہوگا لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد، لم یمدہ، لم یمدو، لم تمدہ، لم تمدی، لم تمدو، لم تمدد، لم تمدہ، لم یمددنا، لم تمدہ، لم تمدی، لم تمدو، لم تمدد، لم تمدہ، لم تمدو، لم تمدی، لم تمدہ، لم تمددنا، لم امدہ، لم امدی، لم امدو، لم امدد، لم نمدہ، لم نمدی، لم نمدو، لم نمدد۔ یہی ترتیب 3 صیغوں کے ساتھ مجہول میں بھی رہے گی۔ مفرد کو آپ یاد رکھیں، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ جو صیغے ہیں 5، یہاں پہ آپ نے یہ صیغے پڑھنے۔ تثنیہ جمع جب بھی آ جائے تو اس میں اپنے ترتیب کے مطابق اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ اور مجہول ہو گیا مضارع، ظاہر ہے ماضی کو اور مضارع کو آپ اپنے حساب سے پڑھیں گے۔ ماضی ہم پڑھ لیتے ہیں مد مدہ مدو مدت مدتا مددنا، مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتم مددنا۔ کل ہی بتا دیا تھا کہ ادغام اگر آخر میں پہلا حرف متحرک دوسرا ساکن ہو جائے، اگر اس کی وجہ سے ضمیر مرفوع متصل کی وجہ سے، تو پھر آپ نے ادغام نہیں کرنا، ادغام نہیں کرنا ہوتا مددنا مددتما۔ اسی طریقے سے مضارع ایسے عام پڑھیں گے یمدو یمدان یمدون تمدو تمدان یمددنا۔ 2 صیغوں میں ادغام ٹوٹ جائے گا، ایک جمع مؤنث غائبات اور جمع مؤنث مخاطبات جو ہے وہاں پہ ادغام ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے مضارع مجہول بھی۔ اب امر پہ آ جائیں تو امر کی عام گردان تو صرف صغیر میں ایسے ہی پڑھیں گے، مدہ مدی مدو امدد، لتمدہ لتمدی لتمدد، لیمدہ لیمدو لیمدو لیمدد، لیمدہ لیمدی لیمدد، لا تمدہ لا تمدی لا تمدو لا تمدد، لا تمدہ لا تمدی لا تمدد، لا یمدہ لا یمدی لا یمدو لا یمدد، لا یمدہ لا یمدی لا یمدد۔ یہ صرف صغیر میں ہو گیا۔ آگے جا کے امر کو ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کے سارے صیغے لکھ دیے ہیں۔ مدہ مدی مدو امدد، یہ 3 صیغے ہو گئے۔ اب جہاں پہ ادغام ہم توڑیں گے تو حمزہ وصلی آ جائے گا، جہاں ادغام رہے گا وہاں حمزہ وصلی بھی نہیں رہے گا۔ مدہ مدو مدی مدہ امددنا، مدن مدان مدن مدن مدان امددنان، مدن مدن مدن۔ ایسے ہی مجہول میں لتمدہ لتمدی لتمدد لتمدہ لتمدو لتمدی لتمدہ لتمددنا، اور لتمدن لتمدان اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ وہی مفرد کے صیغے نکال لیں گے ہم، امر حاضر ہو، امر غائب ہو، نہیں حاضر ہو، نہیں غائب ہو۔ جہاں بھی مفرد کے صیغے ہم نکالیں گے وہاں پر یہ معلوم میں 4 صورتیں اور مجہول میں 3 صورتیں، اس کے علاوہ اپنی ترتیب سے ہی پڑھا جائے گا۔ آگے ظرف پہ آ جائیں، ممد ممدان مماد ممید، ممد ممدان، اسم اعلیٰ، یہ اسم اعلیٰ ہے۔ ممد ممدان مماد ممید، ممدد ممدتان مماد ممیدۃ، ممداد ممدادان، یہ ادغام ٹوٹ جائے گا، ممدادان ممادید ممیدید۔ تفضیل آ جائیں آپ تو امد امدان امدون اماد امید، مؤنث آ جائیں مدہ مدیان مدیات مدد۔ یہ فعال کے وزن پہ کل ہم نے 5 وزن بتائے تھے کہ جن اوزان پہ اگر کوئی یعنی کہ فعلی اسم ہوا، یعنی کہ کوئی اسم اگر ان اوزان میں سے کسی وزن پر ہوا تو وہاں پر دونوں کے متحرک ہونے کی صورت میں قانون جاری نہیں ہوگا، لہذا مدد مدیدہ۔
फ़ैल ताजुब मिन मामद हो, उसके अगले जो सीगे हैं अमिद्दा, उसमें बताया था कि इमाम कसाई ये कहते हैं कि आप इदगाम करें। इदगाम करने की सूरत में हरकत फ़तह भी देना, कसरा भी देना, दोनों तरह जायज़ है। इदगाम को तोड़ भी सकते हैं। मामद्दा व अमिद्दा भी व अमिद्दी भी व अमदिद भी वकीला मद्दा, ये इसकी सारी तरतीब होगी। इसमें फ़ाइल पे आप आ जाएँ तो माद्दुन माद्दानी माद्दूना मद्दतुन मुद्दातुन मुद्दतुन मुद्दुन मुद्दाउ मुद्दानुन मिदादुन मुदूदुन मिदादुन मुदूदुन, इदगाम टूट गया। माद्दतुन माद्दतानी माद्दातुन मवाद्दु मुवैद्दुम व मुवैद्दतुन, मफ़ूल में इदगाम नहीं होता। ममदूदुन ममदूदानी ममदूदूना। जहाँ तक कवानीन की बात है तो इदगाम ही हो रहा है मुतजानिसैन में। हाँ, एक बात सामने आती है कि बहुत सारे सीगे ऐसे हैं कि जहाँ इल्तिक़ा साकिनैन का कानून जारी होता है, यानी अला हद्दी ही का सीगा होता है, यानी अला हद्दी ही इदगाम होता है, इल्तिक़ा साकिनैन होता है, दोनों साकिन जमा होते हैं। उसकी सूरत में हमने उन दोनों को बाकी रखना होता है। जैसे आप देख रहे हैं माद्दुन, यहाँ भी अलिफ साकिन है और उसके बाद दाल भी पहला साकिन है, दूसरा मुदगम हो गया, दोनों हैं भी एक कलमा में, तो लिहाजा इस इदगाम ये जो इल्तिक़ा साकिनैन को बाकी रखना, ये भी एक कानून जारी होना होता है। तो इस तरीके से ये कानून जारी होगा। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं ममद्दुन ममद्दानी ममाद्दु, यहाँ पे मुमैद्दुन, यहाँ पर भी इसी तरीके से। वहाँ ये लिखा था कि पहला साकिन मद्दा ज़्यादा हो या तस्गीर की हो, तो तब भी हम इल्तिक़ा साकिनैन अला हद्दी के तौर पे दोनों साकिनों को बरहार रखेंगे, तो ये एक सूरत इसमें पैदा होती है। उसके अलावा कोई ऐसी बास नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको ज़िक्र किया जाए। मज़ीद जो अब्वाब हैं इसके एक ही इकट्ठे उनको ज़िक्र कर दिया जाएगा, उसके बाद इसके हम मज़ीदात की तरफ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आमीन नासिर।